بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت نمبر 20۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمات کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع فرما دیے، مسخر کیے انسانوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اتمام کیا۔ ظاہری نعمتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور باطنی نعمتیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نعمتیں کی ہے۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی علم ہے اور نہ کوئی ہدایت ہے اور نہ ہی کوئی دلیل ہے، کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کرتے، جھگڑتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے بغیر علم، تو اس کا ترجمہ ہے بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ اگلی آیت ہے کہ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا نہیں، ہم اسی دین کے اوپر چلیں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، کہ وہ جس دین پہ چل رہے تھے تو ہم بھی اسی دین کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کے باپ دادا جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ چل رہے تھے اور شیطان انہیں جہنم کی طرف بلا رہا تھا، تو تب بھی یہ لوگ اپنے اسی باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک شرط بتا دی کہ آخرت میں کامیاب وہی ہوگا اور اس کا اچھا انجام ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور نیک اعمال بھی کرتا رہا، تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط گرہ کو پکڑ لیا ہے اور اس کا انجام بھی آخرت میں بہتر ہونے والا ہے۔ اگلی آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ ومن کفر فلا يحزنک کفرہ، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کریں، یعنی کافر لوگ اگر آپ کی بات کو نہیں مانتے اور کفر کر رہے ہیں تو آپ ان کے کفر کی وجہ سے پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سارے اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر سخت ترین عذاب دے گا۔ آگے فرمائے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان کافروں سے پوچھے کہ زمین اور آسمان جو ہے اس کو کس نے پیدا کیا، تو تب بھی یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرتے ہیں، بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفوں کے بارے میں، صفات کے بارے میں فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائے اور آسمان اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور اس کے بعد لوگ لکھتے رہے اللہ تعالیٰ کی صفات، تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اگرچہ دنیا کے جتنے بھی سمندر ہے وہ سیاہی بن جائے اور اس کے ساتھ اسی طرح اور بھی سمندر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات لکھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ختم نہیں ہوگی لیکن یہ چیزیں ختم ہو جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو فرمایا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دوبارہ کوئی اٹھنا نہیں ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، تو ان کو فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پورے انسانوں کو زندہ کرنا یا ایک انسان کو زندہ کرنا یہ ایک جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا کے اندر پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ، کیونکہ پہلی مرتبہ ایک چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، دوبارہ اس کا اعادہ کرنا اور اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کو پیدا کر